حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون۔ پچھلے ہفتے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا۔ آج میں دو نبیوں کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پہلے ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں۔ لوط علیہ السلام جن کا قصہ ہم سن چکے، ان کی بستی سدوم جہاں تھی کہ عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو ختم کر دیا، اس سے بہت زیادہ دور کے فاصلے پر، مطلب بالکل پاس ہی نہیں، اسی روٹ پر آگے چل کر کے ایک دوسری بستی تھی جس کو مدائن کہا جاتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر ایک نبی شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، بھیجا۔ شعیب علیہ السلام جو تھے وہ انہی کے قوم میں سے تھے، اور اس بستی کے لوگوں کو مدین والے بھی کہا گیا ہے اور اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ دونوں دراصل الگ الگ نام نہیں ہیں۔ مدین اس جگہ کا نام تھا، اور اصحاب الایکہ قرآن میں جو ان کا نام لیا گیا وہ اس وجہ سے، اصحاب الایکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ درخت والے، جنگل والے۔ یہ لوگ جو ہے درختوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ تو رہتے مدین میں تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو دیوی دیوتا مانتے تھے۔ اب جب ان کے اندر شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان کے اندر بہت برائیاں تھیں، جیسے قوم لوط میں بہت برائیاں تھیں، ان کے اندر بھی بہت برائیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ ان کا صحیح نہیں تھا، شرک کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ خاص طور سے جو اخلاقی برائی ان کے اندر تھی، ناپ تول میں کمی۔ پیسے پورے لیتے مگر پورا نہیں دیتے تھے۔ ناپ تول میں کمی سب سے زیادہ جس قوم میں پائی گئی وہ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور تیسری برائی کہ یہ لوگ راستوں پر بیٹھے رہتے تھے، ایسا ادھر سے کوئی بھی کاروباری شخص جاتا نا تو اس سے ٹیکس لیتے، بولتے ہمارے گاؤں کے پاس سے، ہمارے شہر کے پاس سے تم جا رہے ہو نا، ہم کو ٹیکس دینا پڑتا، 10% لے لیتے تھے زبردستی۔ اور اس کو وہ لوگ کاروبار سمجھتے تھے، اس کو ظلم بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، بولتے تھے کہ ہمارا کاروبار ہے بھائی، ہمارے بستی کے پاس سے جو بھی گزریں گے تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس بستی کے لوگ ہیں، ہمارے بستی کے پاس سے گزرو گے تو ہم کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ جبرن وصولی جو ہوتی ہے نا، یہ لوگ کرنا شروع کیے۔ بہرحال اتنی ساری برائیاں ان کے اندر تھیں۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھیجا۔ شعیب علیہ السلام بہترین طریقے سے ان کو سمجھائے، بہترین طریقے سے۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا شعیب علیہ السلام نے کتنے بہتر انداز میں ان کو سمجھایا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، میں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ناپ تول میں کمی مت کرو، زمین میں فساد مت کرو، لوگوں پر ظلم مت کرو۔ بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھائے۔ شعیب علیہ السلام اتنا اچھا سمجھاتے تھے کہ ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں میں خطیب۔ اتنے اچھے انداز سے وہ سمجھاتے تھے، مگر قوم نے جو ان کو جواب دیا، بہت سارے جواب میں ایک جواب میں بتاؤں جو سورہ ہود کے اندر ہے۔ قوم نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم کرتی ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے، عبادت کرنے والا بنتا ہے، تو تیری نماز یہی حکم کرتی ہے کہ تو عبادت کرے اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں؟ دیکھو ان لوگوں کا دماغ، تو جس کی عبادت کرتا ہے تو کرے، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں؟ کیا تیری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کو پوجتے ہوئے آئے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ واہ،
بڑا اچھا سمجھا رہا ہے ہم لوگوں کو تو، اس قسم کا ان لوگوں نے جواب دیا۔ بہرحال شعیب علیہ السلام اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے، مثال بھی دی، سورہ ہود کے اندر موجود ہے، مثال بھی دی کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، ابھی تمہارے قریب ایک بستی ہوا کرتی تھی اور اس بستی کے لوگ گنہگار تھے، اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو کون سی سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس بستی کو۔ لوط علیہ السلام کی بستی کی مثال بھی دی کہ تمہارے بازو میں بستی رہتی تھی، تم نے اپنے باپ دادا سے سنا اس بستی کے بارے میں، کس طرح اللہ نے نیست و نابود کر دیا اس بستی کو، پھر بھی تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے وہی غلطی کی جو اکثر وہ قومیں جن کو تباہ ہونا ہوتا ہے غلطی کرتی ہیں، وہی غلطی کی۔ ان لوگوں نے بھی کہا، سورہ شعراء کے اندر ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ تو سچوں میں سے ہے نا کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، نہیں بات مانیں گے، تو ٹھیک ہے آسمان میں سے کوئی ٹکڑا گرا دے ہمارے اوپر، تیرے پاس اگر اتنی طاقت ہے تو جو کہہ رہا ہے تیری بات سچی ہے تو۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے جب تھک گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر یہ بات موجود ہے، اے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، اب بہت میں تھک گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 7 دن تک شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 7 دن تک سخت گرمی رہی، اتنی شدید گرمی کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے اور گرمی لگتی، درخت کے نیچے چلے جاتے اور گرمی لگتی، یعنی کہیں سکون نہیں۔ 7 دن تک یہ لوگ ایسا تڑپتے رہے گرمی کی وجہ سے، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ 7 دن کے بعد 8ویں دن کیا ہوا، ایک بدلی آئی، بدلی کے آنے سے پورا ایسا وہاں ٹھنڈا محسوس ہوا ان لوگوں کو، پورے بھاگ کر کے وہ بدلی کے نیچے جمع ہو گئے، وہ بادل کے نیچے پورے کے پورے جمع ہو گئے کہ یہاں ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے، یہ بادل جو دکھائی دے رہا ہے اس بادل کے نیچے سکون دکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، آگ کی بارش کر دی اس بادل میں سے۔ پھر اس کے بعد صرف آگ کی بارش ہی نہیں، زمین میں زلزلہ آ گیا، اور پھر خوب زور کی چیخ کی آواز آئی کہ ان کے بھیجے اڑ گئے، سب کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ یہ عذاب آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں اور آپ یہاں سے نکل جائیے گا۔ بہرحال تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ برائیاں کیا تھیں؟ ایک تو عقیدے کی خرابی، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت، اور اخلاقی برائی، ناپ تول میں کمی۔ آج بھی لوگوں کے اندر ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کے بارے میں جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ویل للمطففین قرآن میں کہا گیا، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، کوئی معمولی چیز یہ نہیں ہے۔ اور وہی شخص، وہ تاجر، وہ کاروباری جو پورا دیتا ہے۔ اب ناپ تول سے یہ مت سمجھیے گا صرف کلو ترازو والا ہی ناپ تول ہے، کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے انصاف کا ہونا، اس میں سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پیسہ پورا لیتے ہیں، مال ردی دیتے ہیں، جھوٹی تعریف کر کے اپنا مال بیچتے ہیں، تو پھر ویل ہے، جہنم ہے۔ وہیں آپ اگر سچے تاجر ہیں، جو مال ہے وہ بتا کر کے آپ بیچ رہے ہیں، یہ سامنے بھائی مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جیسے واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، ایک صاحب جو ہے گیہوں بیچ رہے تھے، گیہوں ان کا بھیگ گیا تھا تو اوپر سے سوکھا گیہوں رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر کیا تو اندر کچا گیہوں ہے، اوپر سے سوکھا گیہوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیگ گیا تھا اس لیے میں تھوڑا سوکھا گیہوں رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو تمہارے پاس سامان ہے وہ دکھا کر کے بیچو، جس کو لینا ہوگا وہ لے گا۔ یہ چیٹنگ ہے کہ تم اوپر سے کچھ اور دکھا رہے ہو اور اندر کچھ اور ہے۔ ایسا کرو گے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے کسی کو۔ لیکن اگر وہی سچا تاجر ہے، وہ سب صحیح بیچتا ہے، تجارت کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا، تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، تجارت کے اندر دھوکہ نہیں دیتا، تو آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن سچا تاجر۔ تو اس لیے جو ہے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ اس قوم کے اندر، قوم شعیب میں
یہ بہت بڑی برائی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اس کے قریب، مدین کے قریب ہی آ کر کے آباد ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں لوگ رہنے لگے۔ مدین کے قریب، اس جگہ پر نہیں جہاں پر عذاب آیا تھا، اس سے تھوڑی دور پر، اس سے لگے ایک جگہ پر، وہاں آ کر کے دوبارہ بس گئے، لوگ رہنے لگے۔ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ مکمل ہوا۔ اب ہم بات کریں گے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ یعقوب علیہ السلام کا نام پورے قرآن مجید کے اندر 5 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یہ، جن کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے معنی ہوتے ہیں دراصل پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا۔ دراصل ان کی والدہ کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک عیسو نام سے ان کا ایک بھائی ہوا، اور پہلے ان کا بھائی، پھر اس کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ تو چونکہ اپنے بھائی کے بعد یہ آئے، اس لیے ان کا نام یعقوب، اور ان سے بڑے جو ان کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، ان سے ذرا پہلے، ان کا نام یوسف تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں۔ ان کی جو ذریت ہوئی، قرآن مجید کی طرح ہم دیکھتے ہیں لکھا رہتا ہے یا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل، انہی کی آل اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا ہے۔ ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی آل اولاد جو ہوئی، ان کے 12 بیٹے ہوئے، ان 12 بیٹوں سے جو ذریت پھیلی وہ سب بنو اسرائیل کہلائے۔ اب جو ہے ہم شروع سے ان کا واقعہ، ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کے والد صاحب اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، عیسو اور یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عیسو بڑے ہیں۔ جب بڑے ہوئے تو عیسو سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے ایسا کرو تم کہ تم اپنے ماموں کے یہاں چلے جاؤ، اور جب تک بھائی کا غصہ ختم نہ ہو جائے تب تک واپس نہیں آنا، اور ہاں دیکھنا ماموں کی بچی سے نکاح بھی کر لینا، وہاں رہنا، ماموں کی دیکھ بھال کرنا، جیسا وہ بولے ویسا کرنا، اور ماموں کی بیٹی سے نکاح بھی کر لینا۔ یہ کہہ کر کے والدہ نے جو ہے بھیج دیا۔ ان کے ماموں کا نام لابان تھا، اور یہ تقریباً ان کے ماموں کا جو علاقہ تھا، آج کا جو فلسطین ہے، فلسطین سے اور دور ہے نا، شام وغیرہ سے بھی آگے دوسرے علاقے میں ان کے ماموں رہتے تھے۔ راستہ وہی تھا جہاں سے آج فلسطین ہے، اسی راستے سے ہو کر کے جاتے تھے ان کے ماموں کے پاس، لابان کے پاس۔ تو یعقوب علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے ماموں کے یہاں جانے کے لیے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، تو ایک جگہ جو ہے سو گئے اور پتھر کا تکیہ بنا لیا۔ یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں آج جو ہے بیت المقدس ہے، اسی جگہ پر رات میں رکے، سو گئے، پتھر کا تکیہ بنایا۔ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے زمین تک سیڑھی لگی ہوئی ہے، فرشتے چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آواز آتی ہے کہ تجھ کو بہت جلد میں بہت بابرکت بناؤں گا، تیری اولاد کو بہت زیادہ دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا۔ یہ ساری باتیں خواب کے اندر انہوں دیکھیں۔ اب چونکہ ان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی، کیونکہ ظاہر سی بات، اب دیکھیے نبی کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، ہے نا، نبی کے بیٹے تھے، تو چونکنے والی بات نہیں تھی، بلکہ خوش ہوئے خواب دیکھ کر کے، اور کہا، وہاں نشان لگا دیا پتھر پر کہ واپسی میں جب انشاءاللہ کبھی میں آؤں گا ادھر سے، جب اللہ کو توفیق ہوگی ماموں کے پاس سے واپس، تو اس جگہ پر اللہ کا ایک گھر بناؤں گا، بیت ایل مطلب بیت اللہ، اللہ کا ایک گھر بناؤں گا۔ یہ سوچ کر کے اور یہ وعدہ کر کے اپنے آپ سے آگے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد ماموں کے یہاں پہنچے۔ ماموں کی خاص طور سے 2 بیٹیاں تھیں، لیا اور راحیل۔ لیا بڑی بیٹی تھی اور راحیل جو ہے چھوٹی بیٹی تھی۔ وہاں رہنے لگے۔ والدہ کی خواہش بھی ظاہر کی کہ والدہ نے کہا تھا
کہ ماموں جان کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کر لوں، تو جو ہے شادی چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے، ماموں کی چھوٹی بیٹی سے، کہ چھوٹی مجھے زیادہ پسند ہے ماموں، تو اسی لیے میری شادی، میرا نکاح جو ہے اپنی چھوٹی بیٹی سے کرا دیجئے۔ تو ماموں نے کہا کہ دیکھو میں کرا تو دوں گا، لیکن دیکھو تمہیں میرا کاروبار سنبھالنا ہے، سب سے پہلے کاروبار سنبھالو، ہے نا، پھر میں اپنی بیٹی تمہیں دوں گا۔ 6 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ اب اس وقت کاروبار کیا تھا؟ جانوروں کو پالنا سب سے بڑا کاروبار ہوتا تھا۔ میری بکریاں چراؤ 6 سال تک۔ تو 6 سال تک بکریاں چرائے، لیکن ماموں جو ہے بڑی بیٹی سے شادی کیے۔ شادی تو خیر کر لیے، نکاح کی ضرورت تھی، لیکن ماموں سے پوچھا کہ ماموں میں چھوٹی کو بولا تھا آپ بڑی کی شادی کر دیے۔ تو کہا کہ دیکھو بیٹا، اب بڑی کی پہلے شادی میری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے بڑی کی پہلے میں کیا ہوں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلی شریعت کے اندر 2 بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھے نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ یہ کب حرام ہوا معلوم؟ تورات جب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے تو تورات کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت ایک ساتھ 2 بہنیں نہیں رہ سکتی ہیں، تورات۔ لیکن ابھی تورات تو نہیں آئی تھی، ابھی موسیٰ علیہ السلام کا دور ہی نہیں تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا جائز اور درست تھا۔ تو بڑی بیٹی جو ماموں کی تھی لیا، ان سے تو نکاح کر لیا، لیکن خواہش تھی کہ بھائی چھوٹی کو پسند کیا تھا۔ تو ماموں نے کہا دیکھو 9 سال بکریاں اور چراؤ، تب چھوٹی سی بھی کر دوں گا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے نکاح کے لیے کتنی محنت انہوں کر رہے ہیں، اور آج جو ہے نوجوان محنت کرواتے ہیں۔ آج ہم لڑکے ہیں بھائی، ہماری ویلیو زیادہ، اور یہاں بیٹی دینے کے لیے باپ جو ہے اتنے سال سے بکریاں چراؤ، اتنی پھر محنت کرو، اتنا ایسا کرو، ہے نا۔ تو بہرحال 9 سال اور رکے، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی سے بھی نکاح ہو گیا، ماموں کی چھوٹی بیٹی سے۔ دونوں بیویوں کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے، کافی سالوں تک رہے۔ بڑی جو بیوی تھی لیا، ان سے بہت ساری اولاد ہوئی یعقوب علیہ السلام کو، لیکن چھوٹی بیوی جو تھی ان سے کوئی جو ہے اولاد ابھی تک ہوئی نہیں تھی۔ چھوٹی جو بیوی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی بہن کے ہاں اتنی اولادیں ہو گئی ہیں اور میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، میں تجھ سے ایک اولاد کی خواہش رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ۔ دعا کی اللہ رب العالمین سے۔ بہرحال ان کے یہاں بھی ایک بیٹا ہوا اور بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ یہ جانتے ہیں کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، ہے نا۔ یہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام تھے، ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہاں پر پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام یوسف علیہ السلام کی راحیل، ہے نا۔ خالہ جو تھی بڑی تھی، ان کا نام لیا۔ دوسرے بھائیاں پورے یوسف علیہ السلام کے جو تھے، ہے نا، وہ لیا سے، اور ان کی والدہ راحیل۔ ان کے ہاں ابھی ایک ہی بیٹا ہوا ہے۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور تقریباً وہاں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے یعقوب علیہ السلام کو، تب ماموں سے ایک دن کہا کہ ماموں اب گھر جانے کا دل چاہ رہا ہے، بہت دن ہو گئے، اب میں گھر جانا چاہ رہا ہوں۔ تو ماموں نے کہا کہ بالکل بیٹے آپ جا سکتے ہو، تمہاری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، تم جتنا لے کر جانا چاہو لے کر کے جا سکتے ہو اپنے ساتھ، میرے داماد بھی ہو، اور پھر ایسا نہیں کہ داماد ہونے کی وجہ سے تم کو دے رہا ہوں، بلکہ تم محنت کیے ہو یہاں پر، میرا کاروبار سنبھالے ہو، بیٹے کی طرح جو ہے قدم سے قدم ملا کر چلے ہو، تو جتنا تم کو دل چاہے میرے مال میں سے لے کر کے جا سکتے ہو۔ بہرحال جتنا ان کا دل چاہا لے کر کے چلے گئے۔ جب جو ہے اس جگہ پر پہنچے جہاں آج بیت المقدس ہے، تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور اپنے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی یاد آیا کہ میں یہاں پر ایسا خواب دیکھا تھا، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پر ایک گھر بناؤں گا۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اب بیت المقدس اتنا بڑا نہیں تھا، وہ تو بعد میں داؤد علیہ السلام پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو اور عظیم الشان کیا، لیکن بنیاد جو ڈالی وہاں پر وہ یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر بیت المقدس کی بنیاد ڈال دی۔ اچھا وہاں پر ایک بات اور بھی ہوئی، وہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی، یعقوب علیہ السلام کی چھوٹی بیوی راحیل، انہوں نے ایک بچے
کو جنم دیا، وہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں بنیامین، ہے نا. اور بنیامین کی پیدائش کے موقع پر جو چھوٹی بیوی تھیں راحیل، ان کا انتقال ہو گیا. یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی، باقی اور بھی بہت سارے بیٹے جو ہے تقریباً 10 بھائیاں، وہ جو ہے جو بڑی امی تھیں لیا ان سے تھے، اور یوسف علیہ السلام، 2 بنیامین، یہ 2 بھائی راحیل سے تھے. اور ایک جو ہے بیٹی بھی تھی جن کا نام جو ہے دینا تھا، ہے نا، وہ لیا سے تھی. دینا ایک بیٹی تھی. یوسف علیہ السلام کہ یوں ملا کہہ لیجئے کہ بھائی بہن ملا کر پورے 13 لوگ، ہے نا. اپنے آپ کو ملا کر یوسف علیہ السلام کے 12 اور بہن بھی ایک تھی دینا. تو یہ 13 اولادیں یعقوب علیہ السلام کی. ان کے ساتھ جو ہے وہاں مسجد بنا دی، بیوی کو دفن بھی کر دیا قریب ہی، اور پھر اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ والد صاحب کے پاس، اسحاق علیہ السلام کے پاس. جب وہاں پر پہنچے کافی دنوں تک رہے، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو دونوں بھائیوں نے عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے مل کر کے تدفین وغیرہ کے فرائض بھی انجام دیے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں گے.